موسم حج ہے اور گلی گلی سے اہل محبت کے قافلے سوئے حرمین روانہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج لازم ہے جو کوئی راستے کی استطاعت رکھے۔ حج لغت میں قصد کو کہتے، اصطلاح شریعت میں مخصوص ارکان کی ادائیگی کے لیے حرمین کے سفر کی جو نیت کی جاتی ہے اور وہاں حاضری کے لیے بندہ پہنچتا ہے اس کو حج کہتے ہیں۔ حضور نبی رحمت شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان حج کرتا ہے تو وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا۔ ماں قبل کے تمام گناہوں کا حج کفارہ ہے، اور اگر کوئی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا تو حدیث میں سخت وعیدیں موجود ہے۔ حضور کے ایک فرمان کے مطابق جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا، فرمایا وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہے کہ حج میری امت کے ضعیف لوگوں کا جہاد ہے۔ حج کی فضیلت عنوان سے کتب حدیث کے اندر بہت کچھ موجود ہے۔ صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ 5 سال کے بعد جو حج کی تاکید کتب احادیث میں موجود ہے تو علماء نے اس کو استحباب پر محمول کیا ہے کہ جو غنی ہے، صاحب استطاعت ہے، اس کو چاہیے کہ 5 سال کے بعد وہ حج کرے، لیکن فرض زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ واجب ہوا، اس نے ادا کر لیا تو وجوب اتر گیا، لیکن ویسے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ ہر 5 سال کے بعد کر لے اگر وہ استطاعت رکھتا ہے، چونکہ حج کرنے سے اللہ تعالیٰ غنا عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ حج کرے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اس کے رزق میں بھی برکت فرماتا ہے، اس کے دین میں بھی برکت فرماتا ہے۔ ایک حدیث کے لفظ ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ حج کرو غنی ہو جاؤ گے، سفر کرو صحت پاؤ گے۔ تو حج سے غنا ملتا ہے اور سفر سے صحت ملتی ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج کی فرضیت پر دلیل وہ معروف روایت ہے جو آپ نے متعدد مرتبہ علماء سے سماعت کی ہوئی ہوگی کہ حضور نے ارشاد فرمایا، لوگوں حج کے لیے آیا کرو۔ تو ایک شخص نے عرض کی، حضور ہر سال آیا کرے۔ آقا کریم خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر پوچھا، حضور ہر سال آیا کرے، ہر سال حج فرض ہے؟ حضور خاموش رہے، جواب مرحمت نہیں کیا۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر سوال کیا تو آقا کریم نے پھر خاموشی اختیار کی، پھر وقفہ سکوت توڑتے ہوئے فرمایا، تم سے پچھلی امتیں نبیوں پر کثرت سوالات کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی۔ لو قلت نعم لوجبت، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کہا اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا۔ تو حضور کا اختیار فی شریعت سمجھ میں آیا کہ حضور جو کہیں وہی دین ہوتا ہے۔
قرب قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ حضور نے آج سے صدیوں قبل بیان فرما دیا۔ نسائی شریف کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں کچھ لوگ کہیں گے کہ حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا، حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا۔ فرمایا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن جتنے اور علم بھی میرے سینے میں رکھ دیے گئے، تو جس کو میں حلال قرار دے دوں وہ ایسی ہے جس طرح اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اور جس کو میں حرام قرار دے دوں وہ ایسے ہی ہے جس طرح اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ چونکہ مصطفیٰ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو مالک کی مرضی ہوتی ہے وہی مصطفیٰ کی بولی ہوتی ہے، تو اس لیے جو حضور فرما دے وہی دین ہوتا ہے۔ تو اس نے عرض کی حضور کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آقا کریم فرمایا تم سے پہلی امتیں نبیوں پر کثرت سوالات کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی، لو قلت نعم لواجبت، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا۔ تو زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ حضور نے حج کی فضیلت کے بارے میں بہت کچھ ارشاد فرمایا، اور ایک روایت کے لفظ ہے کہ ایک حج ایسا ہے جس سے 3 آدمیوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور وہ حج بدل ہے۔ کوئی اپنے والدین کی طرف سے، اپنے کسی عزیز کی طرف سے کسی کو حج کروائے تو ایک جس نے حج کیا اس کی بخشش ہو گئی، ایک جس نے حج کروایا اس کی بخشش ہو گئی، ایک جس کی طرف سے حج کیا گیا اس کی بخشش ہو گئی۔ تو یہ حج ایسا ہے، ایک حج سے 3 آدمیوں کی مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ حج کا مقصد کیا ہے؟ حج کیوں کیا جاتا ہے؟ اس پر کچھ باتیں میں آج کی اس نشست میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ حج کا بنیادی مقصد اور ہر نیک عمل کا بنیادی مقصد رضائے الہی کا حصول ہے۔ انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے، ہر نیک عمل کا مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ تمہاری قربانی کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دل کا وہ تقوی اللہ کو پہنچتا ہے جس کے لیے تم نے قربانی کی ہے۔ گوشت خود کھا لیتے ہو، خون گلیوں میں بہہ جاتا ہے، کھالیں مدارس میں چلی جاتی ہیں، مختلف تنظیمات لے جاتی ہیں، تو اللہ کو کیا پہنچا؟ تو کہا تمہارے دل کا وہ تقوی ہے، جو خلوص و للہیت ہے، اللہ کی رضا جوئی کا جو جذبہ ہے وہ جذبہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ تو ہر نیک عمل کی بنیاد اللہ کی رضا ہے، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل نہ کیا گیا تو وہ عمل نہیں ہے، نیک عمل نہیں ہے۔ اور صرف ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے، ورنہ انسان جو نیکیاں کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، کسی کو شرک نہیں کہا گیا، ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ جب اللہ کے علاوہ بندہ کسی اور کے لیے نیک عمل کرتا ہے تو وہ نیک عمل نہیں ہوتا، اس کو شرک اصغر کہا گیا۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرمائے گا کہ جن کے لیے تم نے یہ عمل کیے تھے ان سے اس کا اجر لے لو، میرے لیے تو تم نے کیے نہیں تھے، جن کے لیے کیے تھے ان سے ان کا اجر لو۔ تو اب کوئی وہاں اجر دینے کی صلاحیت بھلا کیسے رکھتا ہوگا؟ تو جب بھی انسان نیک عمل کرے تو بنیادی فلسفہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اور انما الاعمال بالنیات، یہاں بھی یہی مراد ہے کہ اعمال کا دار و مدار حسن نیت پر ہے، خلوص پر ہے۔ تو حج کا بھی باقی اعمال کی طرح پہلا بنیادی مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ حج کا دوسرا مقصد، حج مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے۔ اسلام نے ایک نظام دیا، محلے کی سطح پہ مسلمانوں کا اجتماع نماز باجماعت، علاقے کی سطح پہ مسلمانوں کا اجتماع جمعۃ المبارک ہے، شہر کی سطح پر مسلمانوں کا اجتماع عیدین ہے، اور عالمی اجتماع حج ہے۔ یہ ترتیب ہے اسلامی نظم کی اور اسلامی اجتماعیت کی۔ حج مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے، اور
عرفات کی حاضری حج کے بنیادی اراکین میں سے ایک رکن ہے کہ چاہے چند لمحوں کے لیے عرفات میں آپ جائیں تو پھر حج ہوگا، اگر عرفات کی حاضری نہ ہو سکی تو حج ادا نہیں ہوگا۔ تو عرفات کے اندر یوم حج کو خطبہ دیا جاتا ہے جس کا سننا مسنون ہے۔ تو خطبہ حج کے اندر مسلمانوں کے عالمی اجتماع کو امام حج امیر حج کا منصب ہے کہ جو مسائل درپیش ہیں ان مسائل کی روشنی کے اندر ان کی رہنمائی کرے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حج ہمارے سامنے ہے۔ اس وقت جو حالت ہے مسلمانوں کی وہ کسی سے مخفی نہیں، اور حج کے موقع پہ چاہیے تو یہ کہ امیر حج پورا سال محنت کرے، اپنی ٹیمیں مختلف علاقوں میں بھیج کر تجزیہ کرے کہ مسلمان اس وقت پوری دنیا سے پیچھے کیوں رہ گئے ہیں، اور جو سازشیں کرنے والے اہل اسلام کو ہر وقت ظلم و جبر کی چکی میں پیس رہے ہیں تو ان سے چھٹکارا کیوں کر ممکن ہے۔ تو وہ پوری دنیا کے آئے ہوئے نمائندوں کو پورے سال کا لائحہ عمل دے کہ تم نے اپنے اپنے علاقوں میں جا کے یہ کرنا ہے اور اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ پھر پورا سال اس کی نگرانی ہوتی رہے اور سال کے بعد تجزیہ کیا جائے کہ کمی بیشی کیا ہے، کتنے فوائد ہوئے اور کہاں تک ہم نے اپنا ہدف حاصل کیا، اور ترمیم و تنسیق کے ساتھ نیا منصوبہ، نیا لائحہ عمل لوگوں کے سامنے رکھا جائے، اور دنیا کے کونے کونے سے آئے لوگ حرم کے اس تحفے کو اپنے ساتھ لے جائیں اور پوری دنیا پر پھیلا دیں۔ جب سے برٹش گورنمنٹ کی نو آبادیاتی وزارت کے جاسوسوں نے سلطنت عثمانیہ کو توڑا اور اسلام کی اجتماعیت پر چرکا لگایا تو اسلام کا یہ جو نظام ہے یہ کافی حد تک کمزور پڑ گیا۔ علامہ اقبال پھوٹ پھوٹ کے روئے تھے، دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ یہ ایک الگ ٹکڑا ہے، الگ کہانی ہے کہ مسٹر ہیمفر کس طرح یہاں داخل ہوا اور کس طرح سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے اس نے کن کن لوگوں کو خریدا، کیا کیا ہوا، اور پیچھے کون کون سے جبہ و دستار والے لوگ تھے، اور پھر خلافت کی رہی صحیح جو ساکھ موجود تھی وہ ساکھ بھی ختم کر دی گئی۔ ورنہ یہ حال اس وقت جو امہ کا ہو رہا ہے، اگر سلطنت عثمانیہ موجود ہوتی تو جو بھی حالت تھی کم از کم یہ حالت اس وقت امہ کی نہ ہوتی۔ تو یہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ایسا کیا گیا، اور اس وقت ہم پوری دنیا میں 56 ملکوں میں اور مختلف گروہوں، زبانوں، نسلوں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہماری طاقت یکجا نہیں ہو پا رہی، اور اتنی کثرت کے باوجود ہمیں ویٹو کا حق بھی حاصل نہیں، اور دنیا میں جس کار مذلت میں ہم گرے ہیں العیاذ باللہ اسی کشتی کو ہے خوف تلاطم صد ہے منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے۔ ہم تو 313 ہو کے جبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے، اور آپ 1 ارب سے متجاوز، لیکن ہماری جو حالت ہے وہ کسی سے بھی مخفی نہیں۔ کابل میں، کندھار میں، تکریت میں، موصل میں، بغداد میں، القدس میں، کشمیر میں، آذربائیجان میں، بوسینیا میں، کسووا میں، جہاں بھی دیکھے مسلمانوں کا ہی خون بکھرا ہوا ہے، اور گوانٹا ناموبے کی جیلوں کے اندر اس سردی کے اندر ان مظلوموں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے کہ لہجہ پھٹتا ہے، دل زخمی ہوتا ہے۔ حج کا اجتماع مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے، اور اس اجتماع کے موقع پہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو وہ چیز دینی چاہیے تھی جس سے وہ دوبارہ عروج کی طرف سفر کرنا شروع کر دیں۔ اقبال علیہ الرحمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، وہ کہتے اقبال کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے، اقبال کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ اور نہیں؟ کہ جو بھی جاتا ہے آب زمزم لا کے ہمیں پلاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں وہاں سے جو نور لے کر آئے ہو، جو پیغام لے کر آئے ہو، وہ پیغام بھی تو ہمیں دو نا۔ کھجوریں اور آب زمزم ہمیں پلا دیتے ہو، حرم کا اور بھی تحفہ ہے جو لینے کے لیے تم وہاں گئے تھے۔ تو یہ بنیادی ایک مقصد ہے کہ مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے، اور عالمی لیول کے جو مسلمانوں کے مسائل ہیں
میں یہاں گفتگو کروں یا میں عملی طور پہ کوشش کروں اس سے کچھ بہتری تو آ سکتی ہے، لیکن عالمی مسائل کا حل وہاں سے ہے۔ اور اگر عرب اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں اور جرأت اور پابندی کا مظاہرہ کرے اور دن راتیں کر دے اور منصوبہ بندی کرے اور حج کے موقع پہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائے، تو مسلم امہ پھر متحد ہو سکتی ہے، اور وہ خواب جو کہ اسلام کی نشت ثانیہ کا خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ تو یہ حج کا دوسرا بنیادی مقصد تھا کہ مسلمانوں کو عالمی اجتماع دیا گیا ہے۔ اجتماع کرنے کے لیے کئی کچھ کیا جاتا ہے، لیکن اس اجتماع کے لیے اللہ نے لوگوں کے دل میں کشش پیدا فرما دی۔ جب کوہ ابو قبیس پہ چڑھ کے جناب ابراہیم کو آواز دینے کے لیے کہا گیا تو عرض کی مالک میری نحیف و نزار آواز کہاں پہنچے گی؟ کہا ہے ابراہیم علیہ السلام آواز دینا تیرا کام، اس کو لوگوں تک پہنچا دینا یہ ہمارا کام ہے۔ اور پھر ماں کے شکم میں اور باپ کی سلب کے اندر تک اس آواز کو پہنچا دیا گیا، اور جس نے اس آواز کو سنا آج لبیک لبیک کہتا ہوا شوق و مستی میں دوڑتا ہوا حرم کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے، اس کے جو فوائد تھے عالمی اجتماع کے کاش کہ وہ حاصل کیے جاتے۔ تیسرا مقصد حج کا مساوات کا عملی اظہار۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم مساوات ہے کہ سب لوگ برابر ہیں، رنگ و نسل کی بنیاد پر، دولت افراد کی کثرت کی بنیاد پر کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں دی جا سکتی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ تقوی کا نور اپنے سینے میں رکھتا ہے وہ زیادہ عزت والا ہے۔ یہ اسلام کا وہ بنیادی درس اور سبق ہے کہ جس سے شکستہ دل لوگ، درماندہ لوگ، غریب طبقہ، غلام لوگ اسلام کی طرف ان کا میلان ہوا اور کھچے چلے آئے، ان کو ان کے حقوق اسلام نے دیے۔ آج حقوق نسواں کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ میں نے پچھلے دنوں کے اندر ہمدرد حال کے اندر ایک فورم پہ کہا تھا کہ دنیا کے بڑے بڑے دانشور اور دنیا کے بڑے بڑے مذاہب اور مغرب جو آج عورتوں کو حقوق دینے کی بات کرتا ہے، اگر تاریخ میں ہم طریق کے جھونکوں سے جھانک کے دیکھ تو یہ تو عورت کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ افلاطون کا فلسفہ پڑھے، وہ کہتا ہے یہ از قبیل جن سے انسان ہی نہیں، انسان کی ضرورت خدمت اور کفالت کے لیے پیدا کی گئی ہے، ہم شکل بھی انسان کی ہے، انسان نہیں ہے۔ اور کسی نے کہا کہ یہ بدی کا سر چشمہ ہے، کسی نے اس کو اللہ کے قرب کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ گردانا، اور کسی مذہب نے اس کے قتل کو جائز قرار دیا۔ یونانیوں کا فلسفہ پڑھ لیں۔ عیسائی دنیا آج جو دعوے کرتی ہے عورتوں کو حقوق دینے کی، 90,000 عورتوں کو عیسائی دنیا نے زندہ جلایا ہے۔ ان کی تاریخ بڑی شرمناک ہے۔ تو کس نے حقوق دیے عورت کو؟ کون عورت کے حقوق کا محافظ ہے؟ دنیا والے تو عورت کے وجود کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہ بر صغیر پاک و ہند، ابن بطوطہ جب یہاں آیا تو کس بات سے بے ہوش ہوا تھا؟ اس نے ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کی بیوی کو ابھارا گیا کہ تیرا خامد مر گیا، جیون ساتھی پتی مر گیا، اب تو نے جی کے کیا لینا ہے؟ تیری وفا کا تقاضا یہ ہے کہ تو بھی اس جلتے ہوئے شعلوں میں چھلانگ لگا دے، تو خامد کی اگر وفادار ہے تو اس کو بھڑکا کر اس آگ کے اندر چھلانگ لگانے کے لیے تیار کیا گیا۔ اور جب اس نے جوش میں آ کے چھلانگ لگائی، اس کی چیخیں جب فضاؤں میں بلند ہوئی تو معروف سیاح ابن بطوطہ بے ہوش ہو گیا اور اپنے گھوڑے سے گر پڑنے لگا، اور لوگوں نے بڑھ کے تھاما۔ رسم ستی کے نام سے بر صغیر کے اندر عورتوں کو خامدوں کے ساتھ زندہ جلایا جاتا تھا۔ اور عربوں کی تاریخ آپ جانتے ہیں کہ وہ تو بیٹی کے وجود کو برداشت نہیں کرتے، حق دینا تو بات کی بات ہے، وہ تو وجود کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ اگر کسی کے ہاں بیٹی جنم لے لیتی اس کا منہ کالا ہو جاتا، یہ قرآن نے بتلایا۔ آبرو بچانے کا ایک ہی طریقہ کہ وہ بیٹی کو زندہ درگور کر دے، اگر ایسا نہیں کرتا تو معاشرے میں معزز نہیں سمجھا جاتا۔
اپنی بیٹی کے لیے آج میں اور آپ محبت بڑے جملے بولتے ہیں. بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کرتا ہے, اور فیکٹری کے اندر بھائی اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے. یہ بھائی تو قتل کرتا تھا بہن کو کہ کل کوئی میرا بہنوئی نہ ہو. یہ باپ کو زندہ درگور کرتا تھا کہ میں کسی بیٹی کا باپ نہ کہلاؤں. تو باپ کے دل میں بیٹی کی یہ محبت, بھائی کے دل میں بہن کا یہ پیار کہ وہ اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں, اور جب گھر سے بیٹی رخصت ہوتی ہے تو باپ بھی پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے, اور بھائیوں کے آنسو بھی خشک نہیں ہوتے. یہ تو قاتل تھے بیٹیوں کے اور بہنوں کے لیے. ان کے دل میں یہ گداز و نرمی اور محبت کس نے ڈالی؟ آمنہ کے لال کا یہ عطیہ ہے. سجدہ شکر ادا کرتی رہے ساری زندگی بھی عورتیں, تو وہ حق شکر ادا نہیں کر سکتی. ان کے تو وجود کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا, ان کے وجود کو عزت بخشی تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشی. آج عورتیں بگڑے ڈال رہی ہے کہ ہمارے حقوق کا تحفظ کیا گیا, اور اگر اس کی آبرو بھی لٹتی ہے بالجبر تو مقدمہ بھی درج نہیں ہوتا, پہلے سیشن جج کے پاس اسے جانا ہوگا, استغاثہ پیش کرنا ہوگا, پیچیدگیاں ہیں, قانونی معاملات ہیں. یہ تو آنکھیں کھلیں گی اس وقت جب ان کے ساتھ جو ہے وہ عملی سلوک ہوا. تو آج یہ پنگڑے اور آج یہ خوشیاں کہ ہمیں تحفظ دے دیا گیا, یہ عورتوں کے تحفظ کا بل نہیں ہے, عورتوں کی تذلیل کا بل ہے. عورتوں کو تحفظ اسلام نے دیا ہے. جس ماں کو ترکے میں بانٹتے تھے اس کے قدموں میں جنت ڈال دی, کہا تیری جنت اس ماں کے قدموں تلے. اور یہ شرطیں لگائی کہ ماں قاریہ قرآن ہے یا حافظ قرآن ہے یا رابعہ بصری ہے وقت کی تیری ماں, تو پھر اس کے قدموں تلے جنت ہے. ابلے تھاپتی ہوئی ماں کے قدموں تلے بھی بیٹے کی جنت رکھ دی گئی. بہن کو عزت کی مستن پہ بٹھا دیا گیا, بیٹی کو باپ کے لیے دل کی دھڑکن بنا دیا گیا, آنکھوں کا نور اور چین بنا دیا گیا, گھر کی زینت بنا دی گئی. اور بیوی جس کو پاؤں کا جوتا خیال کیا جاتا تھا اس کو محبوبہ بنا کے خامد کے لیے محبتوں کے گوشے اس کے سینے کے اندر رکھے گئے. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی, لوگوں کے لیے عملی نمونہ چھوڑا. کسی کو حمیرہ کہہ کے پکار رہے ہیں, کسی کی فوتگی کے بعد جانور ذبح کر کے ان کی سہیلیوں کے گھر میں گوشت بھیج رہے ہیں تاکہ ان کی روح کو آسودگی ہو. حضرت فاطمہ تو زہرا فرماتی ہے کہ جب میری والدہ کا وقت آخر آیا تو حضور کی خدمت میں میری ماں نے مجھے بھیجا کہ جاؤ حضور سے کہو کہ مجھے اپنی چادر رحمت دے دے. میں حاضر ہوئی عرض کی. حضور نے کہا کہ بیٹا اپنی ماں سے پوچھو نا چادر کیا کرنی ہے. میں پوچھنے آئی تو حضور بھی پیچھے آ گئے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے عرض کی حضور میں اس لیے چادر مانگی ہے کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے میرا وقت آخر آ گیا. میری آرزو یہ ہے کہ اس چادر میں مجھے کفن دیا جائے. اب سنیے حضور کے لفظ. عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والے اس بلندی پہ سوچ بھی نہیں سکتے. جب حضور کی زوجہ محترمہ نے چادر مانگی تو آقا کریم کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے, اور پھر فرمایا اے خدیجہ تو نے تو چادر مانگی ہے, لو اردت جلدی لا آتیتو کے, اگر تو میری جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی پیش کر دیتا. یہ اسلام کے دیے ہوئے حق. اللہ اکبر. تو بات کر رہا تھا کہ اسلام نے کمزور طبقوں کو ان کے حق دیے ہیں. یہ ایک الگ مضمون ہے کہ غلاموں کو ان کے حق دیے, غریبوں کو حق دیے, یتیماں کو حق دیے, یہ الگ مضمون ہے. یہ چونکہ کرنٹ ایشو ہے اس وقت, اس پر میں نے تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھی. تو اسلام نے کمزوروں کو, غریبوں کو بنیادی حق دیا کہ سب انسان برابر ہے. تقوی کی بنیاد پہ فضیلت ہے. جب فاران کی چوٹیوں سے نور اسلام چمکا اور گھر گھر اس کے اجالے ہوئے تو عرب کا سب سے کالے رنگ کا شخص جس کا نام تھا اسود, وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. کوئی شخص اس کو رنگت کی سیاہی کی وجہ سے قریب بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا. اس نے آ کے حضور کی خدمت میں عرض کی حضور اگر میں اسلام لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی تمہیں ملے گا.
جو حقوق و فرائض ان کے ہیں وہی حقوق و فرائض تیرے ہوں گے. جس صف میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اسی صف میں تو کھڑا ہوگا, اور اگر تو پہلے آ جائے اور وہ بعد میں آئے تو اگلی صف میں کھڑا ہوگا, وہ پچھلی صف میں کھڑے ہوں گے. اس نے کہا اگر اسلام یہ ہے تو میں تو پھر دل و جان سے اس دین کو قبول کرتا ہوں. حضرت اقبال مساوات کی بات کے اندر اسرار و رموز کے اندر لکھتے ہیں اسود از توحید احمر می شود, کہ اسود توحید کے فیضان سے احمر ہو جاتا ہے, گوری رنگت والوں کے کندھوں سے کندھا جوڑ کے وہ کھڑا ہوتا ہے. یہ اسلام کا دیا ہوا درس مساوات ہے کہ سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا گیا. یہ اسلام کا درس ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی معاملے میں شکنجی ہو گئی, تو غصے میں آ کر جناب ابو ذر غفاری نے کہا کہ تو کالی ماں کا بیٹا ہے. بس دل ٹوٹ گیا, حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ حضور حالت دیکھی حضور, میں کیا ماجرا ہے؟ اس کی حضور مجھے آج تانا ملا ہے کہ تو کالی ماں کا بیٹا ہے. آقا کریم غصے میں آ گئے, فرمایا جاؤ جا کے ابو ذر کو میرا پیغام دو کہ جن عورتوں کا دودھ میں نے پیا ہے ان میں سے ام ایمن ایک ایسی خاتون تھی جس کا رنگ گورا نہیں تھا, اور جا کے ابو ذر کو کہو جو تانا تجھے دیا ہے وہ اپنے نبی کو بھی آ کے دے. اور جب جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور جا کے یہ بات کہی تو وہ زاروں کے تار رونے لگے اور اپنا جوتا اتار کے حضرت بلال حبشی کے ہاتھ میں دیا, کہا یہ میرے منہ پہ ملو جس سے میں نے یہ بات کہی ہے. تو دیکھیے یہ اسلام کا عمل مساوات ہے اور اسلام کا درس مساوات ہے کہ اسلام نے سب کو ایک صف میں کھڑا کیا اور معیار تقویٰ رکھا. تقوی کی معیار پہ سب انسان جو ہے وہ ایک دوسرے سے فضیلت دے سکتے ہیں, ورنہ ایک دوسرے کے برابر ہے. تو اس اسلام کے درس مساوات کا عملی اظہار حج کے موقع پہ ہوتا ہے. غریب امیر, بادشاہ اور گدھا, کالا اور گورا, اجمی اور عربی سب ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں, ایک ہی رکن ادا کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی تلبیہ سب کی زبان پہ ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص حج کے اس اجتماع میں جہاں درس مساوات دیا گیا وہاں سے آ کر دوبارہ اونچ نیچ اور تفریق میں مبتلا ہو تو سمجھو کہ اس نے حج کا نور حاصل نہیں کیا. اگر وہ یہاں پلٹ کے آ کے بھی اس تقسیم کو, جس تقسیم کی مخالفت حضور نے کی, اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو کالے کورے اور عربی اجمی کی تقسیم ہے میں ان کو پاؤں تلے رونتا اور ان تفاخر کو ختم کرتا ہوں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اب یہی درس ہمیں اپنی پوری عملی زندگی کے اندر یاد رکھنا چاہیے. مسجد میں بھی, گھر میں بھی, معاشرے میں بھی, ہر جگہ اس عمل کو یاد رکھنا چاہیے. ہم اگر جلسہ کروائیں, ہم اگر محافل منعقد کریں, ہم اگر عالم دین ہیں, ہم اگر شیخ طریقت ہیں, تو ہمیں اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. کسی دور میں معزز وہ خیال کیا جاتا تھا جس کی اولاد زیادہ ہوتی تھی, تاریخ عرب پڑھے, اور اس وجہ سے 100 شادیاں کیا کرتے تھے. وہ اسلام نے 4 شادیوں کی حد بندی کر دی کیونکہ آدمی سے آگے حق نہیں ادا کر سکتا. اور پھر دور بدلتا گیا. یہ جو موجودہ دور ہے اس دور میں عزت کا معیار کثرت دولت سمجھ لیا گیا ہے. ہمارے اشتہار دیکھ لیں, معززین شہر, اس کی فہرست پڑھیں تہجد گزار نہیں ملیں گے. اس کی فہرست پڑھیں تو تقوی کے اعلیٰ معیار پہ جو لوگ ہیں لیکن ہیں غریب وہ نہیں ملیں گے. دولت مند لوگ معززین شہر کہلاتے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی محافل کے اندر بھی ان کو ہی ترجیحی بنیادوں پہ آگے بٹھاتے ہیں کہ اس کے پاس دولت زیادہ ہے. یہ اسلام کا جو عملی درس ہے مساوات کا, یہ اس کا قتل عام اسٹیجوں پہ ہوتا ہے. پیر صاحب کے قریب بھی وہی ہوتا ہے جس کے پاس دولت زیادہ, اور جو غریب ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے پیچھے بیٹھ جا اور 1.25 لاکھ مرتبہ یا قیوم پڑھ. اس کو وظیفے پہ لگا دیا جاتا ہے اور امیر اسٹیج کی زینت ہوتا ہے. رسول کریم کا نام سن کے جس کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہیں اور حضور کی محبت میں جو تڑپتا ہے, سحری کے وقت اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے اور پھر اشراق پڑھ کے مزدوری پہ چلا جاتا ہے, رزق حلال کماتا ہے, نمازوں کی کوتاہی نہیں کرتا, اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے, نظر کی حفاظت کرتا ہے, وہ تو جوتیوں پہ بیٹھے. اور جو اسمبلیوں کے اندر اسلامی حدوں کا مذاق اڑائے اور جس کے بارے روز ہم نماز میں کہہ چکے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ,
اے اللہ جو تیرے حکموں کو توڑے گا ہم اس سے قطع تعلق کریں گے. اس کو ہم اسٹیج کی زینت بنائیں کہ یہ ایم پی اے صاحب ہے, یہ ایم این اے صاحب ہے, یہ دولت مند ہے, اس کے پاس دولت کے انبار موجود ہے. میں دولت سے نفی نہیں کر رہا, دولت عثمان ہو, دولت قارون نہ ہو, لیکن معیار اگر دولت ہوگا تو پھر غریبوں کا استحصال ہوگا. اور اسلام نے اس استحصالی نظام کے خلاف ہی تو جنگ کا اعلان کیا. تو یہ مساوات کا درس حج کا درس ہے. اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھا جائے اور اپنی عملی زندگی کے اندر ترجیح کس کو دی جائے؟ جو تقوی والا ہے. کبھی ایسا بھی ہو کہ ڈھونڈے ہمارے محلے میں سب سے زیادہ متقی کون ہے. آج مہمان خصوصی محفل نعت میں وہ ہوگا, بوڑھا ہے, کپڑے پھٹے ہیں, پیوند لگے ہوئے ہیں, جوتا ٹوٹا ہوا ہے, لیکن تہجد بھی پڑھتا ہے, اشراق بھی پڑھتا ہے, چاش بھی پڑھتا ہے, گمنام ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. حضور کا نام سن کے آنکھیں چھلکتی ہیں. ذرا وہ محفل نعت میں صدارت کی کرسی پہ بیٹھا اور لطف نہ آ جائے. لیکن بدقسمتی ہے, اور میں بات کہہ دیتا ہوں, اپنے بھی خفا مجھ سے ہے, بیگانے بھی ناخوش, کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کاندھ. بات وہی کہتا ہوں, سمجھتا ہوں جسے حق, نئے ابلائے مسجد ہوں, نئے تہذیب کا فرزند. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج جو محفل نعت میں مہمان خصوصی ہے, کل وہ شراب خانے میں تھا, اور ہم اس کے لیے نہ کیا کیا زمین و آسمان کے کلابے بنا دیتے ہیں. خدا را یہ ظلم اللہ کے گھر میں نہ کرے, محافل نعت میں یہ ظلم نہ کریں, آستانوں پہ یہ ظلم نہ کریں. تقوی کو بنیاد بنائیں اور تقوی کو معیار ٹھہرائیں. تو جب تقوی کو معیار بنائیں گے تو دیکھنا کہ کس طرح تقوی میں دوڑ لگتی ہے. جب دین میں بھی عزت دولت سے ہے, دنیا میں بھی عزت دولت سے ہے, تو پھر کس کا جی چاہے گا کہ روکھی سوکھی کھائے اور حلال کی کمائے اور حرام کے قریب نہ جائے. جب پیر بھی عزت دولت کو دیتا ہے, مولوی بھی عزت دولت کو دیتا ہے, شیخ بھی دولت کو عزت دیتا ہے, معاشرہ بھی دولت کو عزت دیتا ہے, تو جہاں عزت ہو انسان وہاں لپکتا ہے. یہ فطرت ہے انسان کی. کبھی آپ نے دیکھا ہو بارش ہو نا, پاؤں پھسل جائے اور بندہ گر پڑتا ہے, تو یہ بعد میں دیکھتا ہے کہ مجھے چوٹ لگی ہے یا کہ نہیں لگی, پہلے دیکھتا ہے مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں. یہ فطرت ہے انسان کی, اسے اپنی عزت اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے. تو جہاں عزت ملتی ہے وہاں بڑھتا ہے. تو اگر اس کو یہ سبق دیا جائے کہ جس کے پاس دولت ہے اس کے پاس عزت ہے, تو دولت کی دوڑ لگے گی. اور اگر معاشرے میں علماء, مشائخ, ذمہ دار لوگ یہ شعور دیں گے کہ جس کے پاس تقوی کا نور زیادہ ہے وہ معذب ہے, تو دیکھنا مسجدوں کی رونقیں بڑھتی ہیں یا کہ نہیں بڑھتی. تو یہ اسلام کا عملی درس ہے حج کے موقع پہ مساوات کا. حج کا چوتھا مقصد, یہ جو گفتگو ہے, یہ جو مضمون ہے, یہ تفصیل طلب ہے. اس حوالے سے بہت سے دکھڑے ہیں میرے سینے کے اندر, اور ہمارے معاشرے کے اندر جو کچھ ہے یہ آپ بھی اس سے باخبر ہیں اور میں بھی باخبر ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی اس پر گفتگو کریں گے, لیکن اگر اب اس پہ میں بات کی تو پھر کافی وقت جو ہے وہ گزر جائے گا. معاشرے کے وہ محروم طبقے اور عدم مساوات کا جو انداز ہمیں نظر آتا ہے معاشرے کے اندر, اس سے معاشرے میں جرائم پھیل رہے ہیں, اس سے معاشرے کے اندر ظلم اور جبر پھیل رہا ہے, اس سے معاشرے کے اندر بے سکونی ہے اور طمانیت کا نور کسی کے پاس نہیں ہے. میں نے جمعۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا کہ ایک طرف تو حال یہ ہوتا ہے کہ امیر کا بگڑا ہوا بچہ گولڈن سیب کا ایک کونا کاٹ کے دوسرا کتے کے آگے ڈال رہا ہوتا ہے, اور دوسری طرف عید کے دن بھی بیوہ کا یتیم بچہ چھاپڑی لگا کے آلو چھولے بیچ رہا ہوتا ہے. تو جس معاشرے میں یہ تقسیم ہو اس معاشرے میں روشنی کیسے آ سکتی ہے, اس معاشرے میں نور کیسے آ سکتا ہے؟ میرے آقا تو یتیم کو سینے سے لگاتے, اس کو نیا لباس بھی دیتے, عزت بھی دیتے, اور ساتھ یہ بھی کہتے بیٹا کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے اور عائشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے؟ پھر جب وہ انگلی تھام کے حضور کی چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تھا تو یتیم لیکن مزہ آ گیا مصطفیٰ کی انگلی تھامے جا رہا. تو اگر ہم پسے ہوئے طبقوں کو عزت دیں گے اور انسانی وقار کو ملحوظ رکھیں گے اور اسلام کا جو مساوات کا درس ہے اس درس کو ہر صورت کو ملحوظ رکھیں گے تو معاشرے کے اندر طمانیت ملے گی, غریب کو بھی سکون ملے گا اور امیر کو بھی سکون ملے گا. اور وہ لوگ قابل داد ہیں کہ جو دولت کی کثرت کے باوجود تکبر کی اس خصلت سے اور نمایاں ہونے کی اس آرزو سے مبرہ ہے. ایسے لوگوں کی کمی بھی معاشرے کے اندر نہیں ہے. جگہ جگہ ہمارا بھی جانا ہوتا ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں
کہ دولت کی کثرت کے باوجود ان کے اندر عجز، خاکساری اور انسانی ہمدردی کے جو جذبے ہیں وہ قابل داد ہیں، اور میں ان پہ جتنی بھی داد ان کو دوں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں مزید فراوانی عطا فرمائے۔ گلی گلی کوچے کوچے ایسے لوگ بھی بکھرے ہوئے ہیں۔ حج کا یہ تیسرا مقصد تھا مساوات۔ حج کا چوتھا مقصد ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑنا ہے۔ ہمارا جو ماضی ہے، ہماری جو تاریخ ہے، اس سے ہمیں جوڑنا، یہ حج کا چوتھا مقصد ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ملاحظہ کر لیں پورے حج کو، ہم ملت خلیل سے ہیں اور ہمیں ماضی سے جوڑا گیا۔ طواف کعبہ ہے، پہلے چکر رمل کے لگائے جاتے ہیں۔ رمل کیا؟ جس طرح پہلوان اکھاڑے میں چلتا تھوڑا سا ٹہل ٹہل کے کندھے چکا کے، اس طرح طواف کرو، پہلے چکر رمل کے لگاؤ۔ اللہ کا گھر اور اکڑ کے چلے، لیکن تاریخ ڈھونڈی تو یوں ماجرا سامنے آیا کہ فتح مکہ کے دن کافر چھتوں پہ تھے، مسلمان شب و روز ہجرت مدینہ کے بعد جنگوں کی محنت، دین کے لیے تگ و تاز اور جد و جہد میں مصروفیت کی وجہ سے سخت کمزور تھے۔ کافروں نے کہا دیکھو مکے میں تھے تو آسودہ تھے، یہاں سے چلے گئے نا تو دیکھو کیا حال ہو گیا۔ آقا کریم فرمایا ذرا تم تھوڑا سا ٹہل کے چلو تاکہ انہیں پتہ چلے ہم ماڑے نہیں تگڑے ہیں۔ ان کو دکھلانے کے لیے اس انداز کے ساتھ پہلے چکر رمل کے لگوائے اللہ کے گھر کے سامنے۔ اب کفار چھتوں پہ موجود نہیں ہوتے، علت ختم ہو گئی۔ جب علت ختم ہوئی تو معلول بھی ختم ہونا چاہیے تھا، لیکن علت ختم ہوئی، معلول ختم نہیں ہوا، چکر اسی طرح لگائے جاتے ہیں۔ گو کافر نہیں دیکھ رہے، یار کی سنت کو تو ادا کرنا ہے نا۔ تو یہ ماضی سے ہمیں جوڑا جا رہا ہے، ہمارا ذہن پلٹ کے ادھر چلا جاتا ہے اور فتح مکہ کا منظر آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے اور اسلام کی شان و شوکت سمجھ میں آتی۔ اب طواف کر لیں تو حجر اسود کو چومنا ہے۔ حجر اسود ایک پتھر ہے سیاہ رنگت کا، اور اس کو بڑھ بڑھ کے چوما جاتا ہے۔ انسان اپنی اکلوتی اولاد کے لیے اتنی کشش نہیں پاتا اپنے دل میں جتنی اس پتھر کے لیے پاتا ہے۔ تو کیا کشش ہے اس پتھر میں؟ حضرت عمر فاروق طواف کرتے کرتے رک گئے اور کہا اے حجر اسود، میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے نہ چوما ہوتا۔ اب حجر اسود کے بعد آئے مقام ابراہیم پہ، آ کے 2 نفل پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ اس کو مصلی بنا لو، کیوں کہ اس پتھر پہ میرے خلیل علیہ السلام کے قدم لگے۔ میرے گھر کا طواف کر لیا، لیکن اگر محبت کی ریت سمجھتے ہو اتنی دیر تک طواف نہیں مانوں گا جتنی دیر تک تمہاری پیشانی وہاں آئے جہاں میرے یار کے قدم آئے۔ کہ اس کو مصلی بنا لو، قریب نماز پڑھو، سیدھ میں نماز پڑھ لو، قریب نماز پڑھ لو، اس کے آس پاس جہاں تمہیں جگہ ملتی ہے نماز پڑھ لو۔ یہاں نماز پڑھو گے اللہ تمہاری نماز قبول کرے گا، حج بھی قبول کر لے گا۔ ذرا غور کیجئے، اسلام نے تو پتھروں سے دور نہیں ہٹایا، پتھروں سے ہٹایا ہے، پتھر توڑے گئے، لیکن حجر اسود بھی پتھر، مقام ابراہیم بھی پتھر، ان پتھروں کے نیڑے کیا جا رہا ہے۔ پتھروں سے دور کیا، ان پتھروں کے قریب کیا جا رہا ہے۔ کہا یہ وہ پتھر ہیں جس پہ کسی کے قدم لگے ہیں، کسی کے لب لگے ہیں، اس لیے ان پتھروں کے قریب کیا جا رہا ہے۔ اب آگے آئیے، چاہے زمزم پہ چشمہ پھوٹ رہا ہے، پانی کھڑے ہو کے پیئیں، جو دعا مانگے پوری ہوگی، جس نیت سے پیئیں پوری ہوگی۔ دنیا کے اوپر جتنے بھی چشمے جاری ہیں، وہ کشمیر میں ہو یا دنیا کے کسی اور خطے میں، وہ چشموں کو جاری کرنے والا کون ہے؟ اور چاہے زمزم کو جاری کرنے والا کون؟ سب چشموں کا خالق اور جاری کرنے والا اللہ۔ تو اس چشمے کو بھی اللہ نے جاری کیا، باقی دنیا کے چشموں کو بھی اللہ نے ہی جاری کیا، لیکن اس چشمے کا پانی کھڑے ہو کے پیے، اس کا پروٹوکول ہے، اعزاز ہے۔ باقی چشمے بھی اللہ کے جاری کردہ، اس میں کیا خصوصیت ہے؟ اس لیے کہ اس چشمے نے اللہ کے نبی کے قدموں کے بوسے لیے ہیں، حضرت خلیل کے فرزند ارجمن حضرت اسماعیل کے بوسے لیے، ان کے قدموں کے بوسے لیے۔ اور جس نیت سے پیو، علماء کہتے ہیں اس نیت کو اللہ پورا فرما دیتا ہے۔ سین حرم میں بڑا ہجوم تھا، ایک بہت بڑے محدث آئے ہوئے تھے، لوگ ان کی زیارت میں بڑھتے تھے، رش بڑا تھا، جو مسافہ کرتا دھکا لگتا آگے چلا جاتا، پھر دوسرا آدمی آ جاتا۔ ایک آدمی نے دیکھا، اس کا جی چاہا کہ میں ان بزرگوں کے پاس چند لمحوں کے لیے بیٹھوں، چونکہ اللہ والوں کی صحبت بہت بڑی دولت ہے، اگر مل جائے تو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ تو وہ چاہے زمزم پہ آئے، آب زمزم پیا، اور پھر ان بزرگوں کے پاس جا کے کہنے لگے، ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا پوچھو۔ کہا سنا ہے آب زمزم جس نیت سے پیو
وہ نیت پوری ہو جاتی ہے. تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو وہ محدث جن کے پاس ایک لمحہ بھی نہیں تھا، لوگ لائن میں آتے اور آگے جاتے، کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے. کہا پھر میں ابھی آب زمزم پی کے آیا ہوں اور اس نیت سے پی کر آیا ہوں کہ آپ سے اللہ کے رسول کی 100 حدیثیں سنوں گا. یہ ہے میری نیت اور ابھی میں پی کے آیا. تو وہ فرمانے لگے بیٹھ جا، پھر باقی کام بعد میں ہوں گے، پہلے 100 حدیثیں سن لیں. تو آب زمزم جس نیت سے پیا جائے وہ نیت پوری ہوتی ہے. کیا اعزاز ہے اس میں کہ اس نے اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم چومے. آگے آج صفا مروہ پہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آج کا مقصد ہے ہمیں ماضی سے جوڑا جا رہا. صفا مروہ نصف میل کی دوڑ ہے اور 7 چکر میں 3.5 میل بن جاتے ہیں. آج تھکا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کو یہاں حکم ہے دوڑنے کا، اور وہاں عجیب مستی میں لوگ دوڑ رہے ہیں، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، مرد و زن جن سے دوڑا نہیں جاتا وہ ریڑیوں کے اندر ان کو ڈالا ہوا ہے، ان کو کھینچا جا رہا، وہ بھی دوڑ رہے ہیں. میلین افضلین کے اندر تو جو ہے وہ عجیب سما ہوتا ہے، سروں کا سمندر نظر آتا ہے. دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے؟ دوڑے جا رہے ہیں، مقصد کیا؟ حضرت حاجرہ تو اس لیے دوڑی تھی کہ ان کو بیٹے کے لیے پانی چاہیے تھا. حاجی کی بغل میں پانی کی بوتل ہوتی ہے، اور وہ تو اس لیے دوڑی تھی کہ بیٹے کے لیے پانی کی تلاش تھی، اور یہاں حاجی کے ساتھ بیٹا بھی دوڑ رہا ہوتا ہے. ماں بیٹا، باپ بیٹا کٹھے دوڑ رہے، پانی کی بوتل بغل میں ہے لیکن دوڑ رہے ہیں. تو کیا یہ پانی کے لیے دوڑ رہے ہیں؟ نہیں. بیٹے کے لیے دوڑ رہے ہیں؟ نہیں. یہ تو محبوب کی ادا کو ادا کر رہے ہیں. اور حضرت حاجرہ نے اس وادی غیر ذی زرع کے اندر جس طرح جرأت و استقامت کا ثبوت فراہم کیا، آپ نے علماء سے سنا، تفصیل کا وقت نہیں، کہ جب جناب خلیل علیہ السلام سیدہ حاجرہ کو چھوڑ کے واپس پلٹنے لگے تو یہ سال کا وقت تھا. تو حضرت حاجرہ بھر کے ان کا دامن تھام لیا. تمسکت بے ازیال ہی، دامن تھام کے پوچھنے لگی اس تنہائی اور غربت میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ وہاں انسانی وجود کیا، حیوانی وجود بھی نہیں تھا. مورخ اسلام افی جلندری اس جگہ کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھتا ہے وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے باد سر سر کے، جہاں پر گھاس اگتی ہے، جہاں نہ پھول کھلتے ہیں، مگر وہ سرزمین ہے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں. محیط پہاڑوں میں دن کو ڈر لگے، عورت رات اور معصوم بچہ گود میں، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ، نہ کوئی ہمسائیگی. عورت کا وجود. حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے جانے لگے دامن تھام لیا، کہا اس تنہائی اور غربت میں چھوڑ کے کہاں جا رہے؟ کوئی جواب نہ دیا. پھر قدم اٹھایا تو آگے بڑھی پاک تینت خاتون نے، پھر دامن پکڑا، کہا اس تنہائی میں چھوڑ کے ہمیں کہاں جا رہے ہو؟ لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تو ہیں لیکن جواب کوئی نہیں دیا. پھر قدم اٹھایا اور پھر دامن کو پکڑ کے کہا اس غربت اور تنہائی میں چھوڑ کے ہمیں کہاں جا رہے ہو؟ میرا نونہال جو میری امیدوں کا چراغ ہے یہ ضائع نہ ہو جائے کہیں، اور یہاں پانی بھی نہیں ہے، اور میں عورت کہاں چھوڑ کے ہمیں جا رہے؟ حضرت خلیل علیہ السلام نے پھر جواب نہ دیا. تو حضرت حاجرہ نے بات کو بھانپ لیا اور کہا کیا اللہ کا یہ حکم ہے؟ قال نعم، کہا ہاں. کہا پھر آپ جائیے، آپ خیر سے جائیے، اگر اس کا یہ حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. پھر ان پتھروں میں اللہ کی بندی حضرت حاجرہ رکی، جہاں دن کو ڈر لگتا ہے، جہاں مردوں کے کلیجے اور پتے پانی پانی ہو جائیں، وہاں وہ خاتون رکی. عورت کا وجود، معصوم بچہ گود میں، تنہائی، غربت، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، انسانی وجود کوئی نہیں، ہمسائیگی کوئی نہیں، حشرات الارض بھی نہیں پائے جاتے، زمین پہ گھاس بھی نہیں کی ہوئی. اور رات کا لمحہ حضرت خلیل چھوڑ کے جا رہے، کہا جائیے آپ خیر سے جائیے، اگر اس کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. اللہ اکبر. اللہ کی بندی حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا نے جرأت اور عظیمت کی جو داستان رقم کی، اور پھر بیٹے کے لیے بے تابانہ دوڑ رہی ہیں، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ. اللہ کے حکم کے لیے یہاں رکی، کہا میری بندی میرے حکم کے لیے تو نے حد کر دی. ایک عورت سے یہ تصور کہ وہ اس طرح آج غربت میں رہے، اور پھر اس اعتماد اور یقین سے خامد کو رخصت کرے کہ آگ کے گوشے کو بھیگنے بھی نہ دے، کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو اگر آگ کا گوشہ بھیگ گیا تو کہیں یہ نافرمانی نہ ہو جائے. یہ تیری استقامت، یہ تیری جرأت. تو پھر دیکھ اگر تو نے یہ 7 چکر لگائے تھے، تیری راہوں پہ نبیوں کو بھی دوڑاؤں گا، تیری راہوں پہ ولیوں کو بھی دوڑاؤں گا،
قیامت تک لوگ دوڑتے رہیں گے. وہ اعزاز اور وہ پروٹوکول دیا, نبی بھی دوڑ رہے ہیں, ولی بھی دوڑ رہے ہیں, غوث کتب ابدال بھی دوڑ رہے ہیں. ان راہوں پہ کیا کون کون نہیں دوڑا, خود امام الانبیاء ان راہوں پہ دوڑے ہیں. کہا دن کو جائیں دوڑ لگی ہوئی ہے, رات کو جائیں دوڑ لگی ہوئی ہے, پچھلے پہر جائیں دوڑ لگی ہوئی ہے, سروں کا سمندر ہے, برستی بارش میں دیکھے دوڑ لگی ہے, کڑکتی دھوپ میں دیکھے دوڑ لگی ہے. اب تو وہاں بڑا کچھ بن گیا, جب کچھ نہیں تھا پھر بھی دوڑ لگی تھی. کبھی وہ سائی موقوف نہیں ہوئی, لوگ دوڑے جا رہے ہیں دوڑے جا رہے ہیں. چاہیے کیا, کچھ بھی نہیں چاہیے, پانی چاہیے نہیں, بیٹا چاہیے نہیں, دوڑ لگی ہوئی ہے. کہا میری بندی تو نے حد کر دی, اب قیامت تک تیرے نام کے پھریرے لہراتے رہے. اللہ اکبر. اب یہ دیکھو, یہ بھی ماضی سے میں جوڑا جا رہا ہے. اب آگے بڑھ جائیں. جب سائی مکمل کر لیں تو کسر کرائیں یا حلق کروائیں, سر مڈوا دیں. یہ سر کیوں مڈوایا گیا؟ اس لیے کہ بال اتر جائیں, پھر غسل ہوگا, آرام اتر جائے گا تو انسان ہلکا پھلکا ہو جائے گا, تر و تازہ ہو جائے گا, بال اتر جائیں گے. یہ مقصد اگر ہوتا تو جس کے بال ہوتے اس کو تو حکم دیا جاتا, لیکن حکم ہے کہ ایک شخص پیدائشی طور پہ گنجا ہے, اس کے سر پہ ایک بال بھی نہیں ہے. اب اس کو حکم ہے کہ وہ خالی استرا لے اور اپنے سر پہ پھیرے. امراء الموسیٰ للکوسیٰ فی الحج, وہ لے استرا اور اپنے سر کے اوپر, جلد کے اوپر خالی پھیرے. کوئی اسے دیکھے یوں کرتا ہوا تو کہے گا کہ یہ اس کی عقل ٹھیک ہے, سر پہ تو بال بھی نہیں, استرا پھیر رہا ہے. بال ہو تو استرا پھیرے, تو وہ اسے کہے گا میاں بالوں کو اتارنے کے لیے استرا کوئی نہیں پھیرتا. یہ تو محبوب کی ادا کو ادا کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. دیکھ لیں پورا حج, دیکھ لیں رمی جمار, دیکھ لیں شیطان کو کنکر مارے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو نظر آیا تھا شیطان, حاجی کو نظر آتا ہے؟ اسلام تو ایک لمحہ بھی بے مقصد گزارنے سے روکتا ہے کہ ایک کام بھی بے مقصد نہ کرو. یا شیطان نظر بھی نہیں آ رہا اور پھر بھی کنکر پھینکے جا رہے. حضور کا نام آتا ہے نا لبوں پہ, ہم چوم کے آنکھوں سے لگا لیتے, بس طبیعت معترض ہیں. ہم کہتے ہیں یار مسند فردوس دہلوی کی روایت ہے, حضرت آدم علیہ السلام جب چلتے تھے پیچھے آواز آتی تھی, پوچھا مالک یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا تیری پشت میں نور مصطفیٰ رکھا ہے, فرشتے اس کی زیارت کے لیے تیرے پیچھے چلتے. کہا مالک وہ دور تو میں بھی دیکھنا چاہوں گا. کہا پھر اپنے ناخنوں میں دیکھو, جب ناخنوں میں ظہور ہوا تو چوم کے آنکھوں سے لگا لیا. تو ہم بھی اس سنت کو ادا کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو لکیر کی فقیری ہے. انہیں تو نظر آیا تھا, تمہیں نظر آتا ہے؟ ہم کہتے ہیں مینا میں تمہیں نظر آتا ہے؟ تمہیں نظر نہیں آتا, لکیر کے فقیر وہاں بنتے ہو کہ نہیں؟ تم اس لکیر کے فقیر ہو, ہم اس لکیر کے فقیر بھی ہیں اور اس لکیر کے فقیر بھی ہیں. نظر آئے نہ آئے لیکن چوم کی آنکھوں سے لگاتے ہیں کہ یار کی سنت کو تو ادا کر رہے ہیں. تو پورا حج دیکھ لیں, ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑا جا رہا ہے. یہ حج کا ایک جو ہے وہ بنیادی مقصد تھا. حج کے اور بھی کچھ مقاصد ہیں, لیکن وقت میرے سامنے اتنا ہے کہ اس کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں تفصیل سے کسی اور عنوان سے گفتگو کروں. صرف 2 جملے. حج ہو گیا, واجبات بھی ادا ہو گئے, سنن بھی ادا ہو گئے اس کے, اور اس کے اراکین بھی ادا ہو گئے. اب حج مکمل ہو گیا, اب کیا کریں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ. اللہ نے جن کو حج یا عمرہ نصیب کیا ہے اللہ انہیں بار بار نصیب کرے, اور جن کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی انہیں بھی بار بار نصیب کرو. مدینہ شریف شمال میں ہے مکہ المکرمہ سے, اور کعبۃ اللہ کا جو میزاب ہے, پرنالہ جسے کہتے ہیں, اس کا رخ ادھر ہے شہر محبوب کی طرف. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیوں ذرا غور سے دیکھو کعبہ کیا کہہ رہا ہے, بازو نکال کے بتا رہا ہے اگر قبولیت کی مہر لگانی ہے تو مدینے چلے جاؤ. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام کے روزے پہ حاضری دینا قریب واجب ہے, علماء نے لکھا. اور حضور نے ارشاد فرمایا من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی, جس نے حج بیت اللہ کیا اور میری زیارت کے لیے نہ آیا اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے. اور قرآن مجید کی آیت گواہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, اے حبیب یہ لوگ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو تیری چوکھٹ پہ آ جائے. میرے شہر کا ایک شاعر ہے, اس نے اس کا ترجمہ کیا. وہ کہتا ہے مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ, آؤ در طباب پہ روتے ہوئے آؤ. قرآن میں مذکور ہے توبہ کا طریقہ,
سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ. اگر اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھو تو محبوب کی چوکھٹ پہ آؤ اور پھر اللہ سے معافی مانگو. معافی ہو جائے گی؟ نہیں. رسول تمہارے لیے اللہ سے استغفار طلب کرے. تو تم معافی مانگنے آئے تھے، اللہ رحمت بھی عطا کر دے گا. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تم توبہ کے لیے آئے تھے، اللہ رحمت بھی اپنے جناب سے دے گا، کیونکہ محبوب کو جو ساتھ لے کر آئے. اللہ اکبر. یہ حضور کی ظاہری حیات میں بھی تھا. مسجد نبوی میں اس توان ابی لبابہ اس میں گواہ ہے کہ حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو بندھوا دیا اور قسم کھائی جب تک حضور نہیں کھولیں گے میں اپنے آپ کو نہیں کھلواؤں گا. اور پھر جب آیت نازل ہوئی تو حضور کے غلاموں نے کہا بشارت ہو تیرے غلام معاف کر دیے گئے. رسیاں کھولنے لگے، کہا پیچھے ہٹ، جو حضور کھول لیں گے تو میں اپنے آپ کو کھلوا. اللہ زندگی میں بھی تھا. اور اس پر علماء کا جزم ہے کہ انتقال ظاہری کے بعد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پہ جا کے گناہوں کی بخشش کا سوال کرنا امت کو اس کا حکم ہے، اور جاؤکا کے اندر یہ بات داخل ہے. ابن کثیر مکی نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے. الجامع لأحکام القرآن کے اندر امام قرطبی نے بھی لکھا ہے، صاحب مدارک نے بھی لکھا ہے، اور بھی علماء نے کتاب الشامل کے اندر بھی بہت سارے درجنوں علماء نے، بلکہ مفسرین کی ایک جماعت نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ حضرت امام عطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے روزے کے پاس بیٹھا تھا، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضور میں اللہ کا یہ فرمان پڑھ کے کہ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو آپ کی چوکھٹ پہ آؤ، میں حاضر ہو گیا، اب میرے گناہوں کی بخشش چاہیے. اور اس نے 2 شعر پڑھے. امام عطبی کہتے ہیں کہ وہ فریاد کر کے چلا گیا. وہ چلا گیا تو میری آنکھ لگ گئی. آنکھ لگی تو مقدر جاگ اٹھ، حضور کی زیارت نصیب ہوئی. میں بتا چکا ہوں، میرے سامعین اس بات کو جانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. شیطان خواب میں آ کر بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. دوسری بات، حضور فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، وہ ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا. تیسری بات، جس کے خواب میں حضور آئے حضور قصد اور مرضی سے آئے. اور چوتھی بات کہ خواب میں اگر کسی کو حضور نے کچھ عطا کیا تو وہ محض واہم اور گمان نہیں تھا، حقیقت تھی. اگر وہ سیری کو چادر ملی صبح اٹھے تو کندھوں پہ موجود تھی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، اور یہ تمام مکاتب فکر کے نزدیک معتبر ہے، فرماتے ہیں کہ خواب میں میرے والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضور نے اپنے 2 بال عطا کیے. جب صبح اٹھے تو سرانے پہ موجود تھے اور وہ ان کی زیارت لوگوں کو کروایا کرتے تھے. اور آپ فرماتے ہیں کہ جب اس صندوق کو ہم لے کے چلتے تھے جس میں وہ بال تھے تو بدلی سایہ کیا کرتے تھے. تو حضور نے خواب میں اگر کسی کو کچھ عطا کیا تو وہ حقیقت میں عطا کیا، جو فرمایا وہ حق فرمایا. اور در سمین فی مبشرات النبی الامین کے نام سے مارکیٹ کے اندر کتاب دستیاب ہے، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے والد سے منقول روایات نقل کی ہیں جو خواب میں انہوں نے حضور سے سنی تھی اور ان کو انہوں نے حدیث قرار دیا ہے. اللہ اکبر. تو امام عطبی کہتے ہیں کہ میں سو گیا، مقدر جاگا، حضور کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا قم یا عطبی والحق الاعرابی فبشرہ بالجنہ. آیا تبھی اٹھو اور جو دیہاتی یہاں ابھی آیا تو اس کو ڈھونڈو، جب مل جائے تو میری طرف سے جنت کی بشارت دے دو. اور مدارک کے لفظ ہیں، مدارک کے لفظ کہ وہ شخص آیا اور آ کے بیٹھ ہی گیا، کہا جب تک بخشش نہیں ہوگی اٹھوں گا ہی نہیں. اوزاروں کے تار دھوئے جا رہے ہیں تو وہاں لفظ ہے فنودی من القبر انہ قد غفر لک، تو گنبد خضرا سے آواز آئی جا تجھے معاف کر دیا گیا. اس کے لیے آواز آئی، جو جتنی تڑپ سے جتنی محبت سے آئے اس کو اتنا ہی صلہ دیا جاتا ہے. اور 555 ہجری کا واقعہ ہے اور اس کو تمام مکاتب فکر کے لوگ اپنی کتابوں میں درج کرتے ہیں. کتاب المناسک میں لکھا گیا، زکریا سہارنپوری نے کتاب الحج میں لکھا، اور بھی بہت سارے لوگوں نے لکھا. حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں اور حضور کی اولاد سے تھے، کثرت سے درود پڑھا کرتے تھے. پھر حاضری کا موقع ملا، حضور کے روزے کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے، عرض کی حضور پہلے آپ کے بیٹے کی روح آیا کرتی تھی اور آپ کا روحانی جواب پہنچتا تھا، آج جسم آ گیا اور آج میں نے جو ہے وہ جواب بھی اس انداز کا لینا ہے. 70,000 آدمی مسجد نبوی میں موجود تھے. حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اتفاق سے میں بھی وہاں موجود تھا. پھر کیا ہوا،
کہ حضور کا بیٹا، حضور کا جگر پارا، حضور کی اولاد سے حضور کا لخت جگر جو ہے وہ وہاں حضور کے سامنے گزارش کی اور کھڑا رہا کہ حضور میں اب جواب اس طرح کا نہیں لینا۔ 70,000 آدمی نے دیکھا کہ گنبد خضرا سے حضور کا دست مبارک باہر آ گیا، اور حضرت امام رفاعی جو ساتھ کو چوما، بوسے دیے، اور ان کی برکت سے جو مسجد نبوی میں سو کر لوگ موجود تھے سب نے حضور کے مبارک ہاتھ کی زیارت کر لی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے امام مالک، امام دار الہجرہ، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور کے روضے کی زیارت کر کے آئے، باقی 3 ائمہ کہتے ہیں وہ کہے میں حضور کے روضے کی زیارت کر کے آیا ہوں، لیکن امام مالک کہتے ہیں کہ وہ کہے کہ میں حضور کی زیارت کر کے آیا ہوں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کی قیامت کے دن سفارش کروں گا۔ تو آؤ سرزمین مکہ حرم الہی کے انوار بھی لوٹے، اور سرزمین مدینہ میں حضور کی رحمتوں کے سائے تلے بھی بیٹھے۔ مکہ بھی برکت والا، مدینہ بھی برکت والا، مکے کی حاضری کے کیا کہنے اور مدینہ کی حاضری کے کیا کہنے، بات لمبی ہو جائے گی، بہت لمبی۔ جب میں سفر حجاز کے لیے حاضر ہوا تو واپس لوگ ملنے کے لیے آئے تھے، بڑا لوگوں کو شوق تھا کہ ان سے داستان سنے۔ میں نے جگہ جگہ ان دنوں کے اندر تذکرے مدینہ شریف کے اور حرم الہی کے کیے، تو دوست آ بیٹھے، وقت تھوڑا تھا، میں نے کہا کہ یار مختصر کہانی نہ سنا دو، ایک تو لمبی کہانی ہے جو صدیوں پر پھیلی ہے تو ختم نہیں ہو سکتی، ایک ایک لمحہ صدیوں پہ محیط ہوتا ہے، اور ایک کہانی 2 لفظوں میں سناؤ۔ انہوں نے کہا چلو وہ بھی سنا دو۔ تو میں نے کہا کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر بڑی مشکل ہے اور روضہ رسول پہ آخری نظر بڑی مشکل ہے، تو یہ اس سفر کی داستان ہے، اس سفر کی کہانی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو بار بار سفر حرمین نصیب فرمائے۔